مقبول صدیقی صاحب، آپ لوگوں نے ظاہر آخر تک ٹائم لیا، اس کے بعد حکومت کو خیر بات کہا، اپوزیشن کے ساتھ ملے. آج وزیر اعظم نے بہت کچھ عوام کے سامنے رکھ دیا ہے. انہوں نے کہا یہ بیرونی سازش ہے، امریکی سازش ہے، یہ تیار ہوئی ہے، نواز شریف کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، پیسہ بھی آیا ہے، اور پھر ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کے سامنے 3 آپشن رکھے، جس میں ایک آپشن تھا کہ آپ استعفیٰ دیں، ایک تھا عدم اعتماد ہو جائے گی، اور ایک تھا جلد انتخابات کرا لیں. جلد انتخابات کے لیے میں تیار تھا. تو صدیق صاحب، آپ کو اندازہ ہے کہ آپ ایک انٹرنیشنل کانسپریسی اور پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے وزیر اعظم کے سامنے 3 آپشن رکھے، اس سب کا حصہ بنے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں، آپ کا ذہن بدل رہا ہے کہ اس پہ تو وزیر اعظم صاحب کو مکمل وضاحت کے ساتھ بات کرنی چاہیے. اور ایسی کوئی بات ہے اور یہ ثابت کی جا سکتی ہے تو میرے خیال ہے پوری پاکستان کی قومی قیادت کو آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. لیکن آپ نے بہت دیر سے یہ بات کی ہے، عدم اعتماد کے آنے کے بات کی ہے، اور آپ اپنے لوگوں تک بھی یہ بات نہیں پہنچا سکے، ورنہ آپ کو اس موقع پہ چھوڑ کے کیسے جاتے وہ. اور اب وقت بہت کم رہ گیا ہے. اگر آپ کل بھی اس کو پوری وضاحت کے ساتھ بتانا چاہیں تو بتایا جا سکتا ہے. لیکن اس طرح کی باتیں تو ہم نے بہت عرصے سے 77 میں بھٹو صاحب کے تقریر سے لے کے اب تک سنتے رہے ہیں. تو اس پہ قوم کا اعتبار آنا بڑا ضروری ہے. ہم تو اعتبار کرنے کو تیار ہیں، اور پوری پاکستان کی قیادت کو میں سمجھتا ہوں جتنی سنگین بات کر رہے ہیں اتنی کھل کے بات کریں تو پھر ظاہر ہے اگر یہ قوم کے وقار کا مسئلہ ہو، قوم کی سلامتی کا مسئلہ ہو تو ہم آپ سب ان کے ساتھ ہیں. صاحب، آج ظاہر قومی سلامتی کمیٹی کا کل اعلامیہ آیا، اس سے پھر عدم اعتماد اور اعتماد کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. جی، کل قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ آیا خالد مقبول صدیقی صاحب، جس میں ذکر ہے کہ ظاہر جس میں یہ بات تو نہیں کی گئی ہے کہ سازش ہو رہی ہے اور عدم اعتماد اس سازش کا حصہ ہے، مگر بہرحال جو وزیر اعظم کی طرف سے بات کی گئی تھی کہ خط آیا ہے، تو اس پر آج امریکہ سے احتجاج ضرور کیا گیا ہے ان کے آفیشل کو بلا کے. تو یہاں تک بات ضرور ہوئی ہے. دیکھیے، میرا خیال ہے جو قومی سلامتی کی کمیٹی کا اجلاس تھا اس کی ٹائمنگ ہی ذرا سنجیدگی سے رکھ لی جاتی. ایک ایسے وقت میں جب کہ اجلاس بھی بلایا گیا تھا جس میں کہ حاضریوں کو پورا ہونا بھی ضروری تھا، تو اگر اعتماد میں لے کر جس طرح کہ ہمیشہ بلایا جاتا ہے تو ہم لوگ جاتے ہیں. میں خود اس کا ممبر ہوں. اگر وہ آپ نے ٹائمنگ ایسی رکھی ہے جس میں کہ سنجیدگی کی بجائے سیاست نظر آ رہی ہو تو پھر شک و شبہات بڑھنے لگتے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا فیصلہ کوئی جلدی کا تھا یا کوئی ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا ہے. آپ کے پاس میں اپنے پورے لوگوں کی مستقبل کو ایک ایسی کشتی میں کیسے رکھ دیتا جس کو کہ تیرنا نہیں تھا آگے جا کے. مگر یہ نہ تیرنے کی وجہ آپ کے خیال میں یہ تھی کہ آپ کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جو سارے کے سارے اکٹھے ہوئے ہیں یہ خود ہی اکٹھے نہیں ہو گئے ہیں، جو اچانک اتنے سارے منحرف اراکین آ گئے ہیں وہ ایسے ہی نہیں آ گئے ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی ایسے ان کے ساتھ نہیں مل گئی ہے؟ کیونکہ آج تو وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو 3 آپشن دیے تھے. تو آپ کو بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی اشارہ ملا یا آپ کو بھی یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ ایسے خود نہیں ہو رہا ہے، یہ کرایا جا رہا ہے؟ اچھا، وہ بول رہا ہوں، آپ نے ایم کیو ایم کا نام نہیں لیا. میں آپ کے پروگراموں میں اور ویسے بھی ہم کہتے رہے نا کہ جو بڑے بڑے اہم ترین قانون سازیاں ہوتی تھیں اس میں تو پی ٹی آئی نے تو ہمیں کبھی کانٹیکٹ ہی نہیں کیا کہ آئیے اور اہم ہے، قومی سلامتی کا معاملہ ہے، آگے ووٹ کیجیے گا. ہمیں دوسرے ہی فون کرتے تھے یہ کہہ کے کہ بھائی نہیں آیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، معیشت کا معاملہ ہے، معاشرت کا معاملہ ہے، تو آپ لوگ جا کے اپنا کردار ادا کریں. لیکن اس دفعہ کوئی کال نہیں آئی ہے کسی بھی وجہ سے ہو. اور میں پورے آپ کو یقین کے ساتھ بتا رہا ہوں، اگر کہیں سے کوئی وضاحت آئی بھی ہے تو یہ آئی ہے انڈائریکٹلی کہ ہم بالکل غیر سیاسی ہمارا اس دفعہ کا فیصلہ ہے کہ ہم پاکستان کی سیاست میں کو ڈائریکشن بھی دینے کے لیے، اس کو سنبھالنے کے لیے بھی کوئی ایسے اقدام نہیں کریں گے جس سے ہماری جانبداری پہ حرف آتا ہو. صاحب، اب ظاہر آج وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ وہ چاہتے تھے کہ سردیوں تک جنرل فیض رہ جائے. یہ جو آپ کی کالز کا سلسلہ منقطع ہوا ہے یہ کہ جنرل فیض کے جانے کے بعد ہی ہوا ہے؟ کیونکہ وزیر اعظم نے تو آج نام لے دیا ان کا کہ وہ چاہتے تھے کنٹینیو کریں. کچھ چیزوں کو جوڑ کے دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا. ہم تو کوشش کرتے ہیں اس طرف زیادہ نظر کرم نہ کریں، بڑی ڈینجرس صورتحال ہوتی ہے.
ہوتی ہے، مگر وزیر اعظم اگر ڈینجر زون میں چلے گئے ہیں تو پھر آپ کی بھی میں رائے جاننا چاہ رہا ہوں کہ منقطع ہوا کب ہے؟ کیونکہ ان کی باتوں سے یہ ہے کہ میں اپنی کیبنٹ کو پہلے ہی کہتا تھا کہ جون جولائی سے ہی کہ سردیوں میں ہمیں مشکلات آئیں گی، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سردیوں میں اس کے آس پاس ہی ہوا ہو، لیکن ہاں میرا خیال ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی شدت میں فرق آ گیا ہوگا، اور یہ بھی نیچرل ہے، لوگوں کے تبدیل ہونے سے پالیسیوں میں طریقہ کار میں تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے، اس کو بھی میں کسی سازش کا نام نہیں دوں گا۔ صاحب کیونکہ آپ بھی کابینہ کے، آپ کی پارٹی کے رکن ہیں کابینہ میں، وزیر اعظم کہہ رہے ہیں میں اپنی کابینہ کو جولائی سے بتا رہا تھا کہ سردیوں میں مشکل ٹائم آنے والا ہے ہمارے اوپر، سردیوں سے مشکل ٹائم آئے گا ہمارے اوپر، کیا یہ درست ہے؟ آپ کو پارٹی کی طرف سے بتایا گیا امین الحق صاحب کی طرف سے کہ کابینہ میں وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں، یا پھر آپ کو ڈائریکٹلی بتایا وزیر اعظم نے کبھی؟ ظاہر ہے اگر پاکستان کے عوام پہ آئے گا تو انہوں نے کچھ طرح کی بات ہم تک تو نہیں پہنچی ہے کہ ان کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں، یہ بات نہیں پہنچی۔ مگر اب 1 لاکھ بندہ اگر آتا ہے خالد مقبول صدیقی صاحب، تو آپ لوگوں کو بھی وہیں سے گزر کے جانا پڑے گا۔ 1-2 واقعات ایسے ہو گئے ہیں، پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹس آپ کے حوالے سے ہو گیا، پھر ہم نے دیکھا کنور نوید صاحب کو جس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، اور اب تحریک انصاف کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ ایم کیو ایم نہیں جیتے گی کراچی میں، تو 1 لاکھ لوگوں میں سے کیسے گزر کے جائیں گے آپ لوگ عدم اعتماد میں؟ نہیں اگر دیکھیں ایم کیو ایم کا تو مقابلہ انتخابات میں پالیسی سے ہوتا ہے نا، کسی جماعتوں سے تو ہوتا نہیں ہے، پالیسی نہیں پہلے سے ہمارے خلاف رہی تو ہم نہیں جیتیں گے، عوام کتنا بھی ووٹ ڈالتے ہیں ہمیں، جیسے 18 میں ہوا ہے، تو اگر پالیسی چینج ہو گئی تو پھر عوام کو ہماری کوئی خوبی کی وجہ سے نہیں، ہمارے مخالفین کی نالائکی کی وجہ سے آج تک ہمیں ووٹ پڑتا رہا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے وہ نالائکیاں کم تو نہیں ہو رہی، بڑھی رہی ہیں، تو اور جہاں تک 1 لاکھ لوگوں کا جلسہ ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم بھی 2 لاکھ یہاں لے آئیں؟ اور اگر اس ہجوم کے درمیان سے گزرنا ہے تو ہم تو آدھی آگ اور خون کے دریاؤں سے کو پار کرنے کے، اچھا مگر ایک اور ہم پہ کیا گلا ہے؟ اپنے لوگوں سے ان کو وہ ہونا چاہیے نا، اپنے لوگوں پہ ہونا چاہیے اعتراض۔ ایسا مگر ساتھ میں ہم تو ایک الگ جماعت ہیں، خود جیتنے اپنے بلبوتے پہ جیتے ہیں، ہم تو تھوڑی اس طرح پابند تھے، ہم نے تھوڑی قسم اٹھائی ہوئی تھی کہ ہم آپ کو کب تک آپ کے ساتھ رہیں گے کب تک نہیں رہیں گے، ہم تو کئی بار بول چکے ہیں۔ ایسا مگر اب غداری کے ہمیں مایوس کیا تو پھر ہمارے پاس دوسرا راستہ نہیں رہ جائے گا کوئی۔ مگر غداری کے مقدمات چلنے کی باتیں، یہ ساری کی ساری باتیں اب آ رہی ہے کہ وفاقی حکومت اپوزیشن جو اس سارے کے سارے معاملے کا حصہ ہے ان کے اوپر غداری کے مقدمات بن سکتے ہیں کیونکہ بیرونی سازش کا حصہ ہیں، آپ بھی اب کیونکہ مل گئے ان کے ساتھ، آپ کے خلاف بھی بنیں گے۔ جی بن جائیں پہلے بیرونی سازش ثابت ہو جائے تو ہم غدار رہیں گے نہیں نا بھائی، آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے آ کے۔ مطلب عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم کیسے آپ کو ثابت کریں، کیا کریں کہ آپ کو یقین آئے گا کہ یہ ایک سازش ہو رہی ہے؟ وہ ایک عدالتی کمیشن بنائے، سیریس لیں اس کو، ایک پورا قومی قیادت کو ساتھ بیٹھائیں اور کوئی عدالتوں سے رجوع کریں، عوام سے رجوع کرنے تو بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن آپ کو اس کو ثابت کرنے کے لیے قانونی تقاضے اور طریقے پورے کرنے پڑتے ہیں۔ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے کہیں جمہوریت کو ہم نہ کھو دیں، اس پہ احتیاط کرنا چاہیے۔ صاحب ساتھ میں ایک اور کارڈ ہے جو کہ آپ کے خلاف ظاہر کھیلا جا سکتا ہے، آج اسد عمر صاحب نے اشارہ دیا ہے اس کا، اور میں ذرا آپ کو سنائی دوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم جائیں گے کراچی میں، ہم چلائیں گے آصف زرداری کا کلپ کہ یہ مہاجر جو ہیں یہ بھگوڑے بھاگ کے آئے تھے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد نیشنل اسمبلی میں جو میرا جواب تھا وہ آپ ہم ساتھ چلائیں گے۔ اس کا جو اسٹیٹمنٹ تھا نا زرداری کا، اس کا جواب میں نے دیا تھا نیشنل اسمبلی کے اندر، اور پھر ہم بتائیں گے کہ شیشہ نہیں فولاد ہیں ہم، مہاجر کی اولاد ہیں، پھر ہم لڑیں گے الیکشن، دیکھتے ہیں کون آتا ہے سامنے۔ زرداری صاحب کا کلپ چلائیں گے، اپنا جواب چلائیں گے، پھر بتائیں گے شیشہ نہیں فولاد ہے ہم، مہاجر کی اولاد ہیں ہم، پھر ہم الیکشن لڑیں گے۔ آپ کے خلاف مہاجر کارڈ استعمال ہوگا؟ جی وہ ان کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت انصاف پسند آدمی ہیں، وہ پہلے میرا بھی چلائیں گے۔ زرداری صاحب کو فوراً جواب میں نے دیا تھا، انہوں نے تو 2 دن کے بعد دیا تھا، سوچ سمجھنے کے بعد، مگر جب میں نے تو فوری دیا تھا۔ مگر جب وہ کلپ چلا رہے ہوں گے، جدوجہد ہماری زندگی بھر کی وہی ہے، مگر جب وہ کلپ جیلیں ہم سے بھری رہی ہیں، اس جدوجہد میں جیلیں ہمارے لوگوں نے بھری ہے، اس جدوجہد میں جس جدوجہد میں شہادتیں ہماری ہیں، جیلیں ہماری ہیں، لاپتہ ساتھی ہمارے ہیں، تو اس پہ کون کارڈ کھیل سکتا ہے ہم سے؟ نہیں مگر اگر وہ اور زرداری صاحب کے ساتھ ہم نے تو کہا ہے، شامل ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ نہ اتحاد ہوا ہے نہ کوئی معاہدہ ہوا ہے، اپنا مطالبہ لے کے گئے، اپنا مطالبہ لے کے سڑکوں پہ گھومتے تھے، نہیں سن رہے تھے، ڈنڈے مارے تھے۔ جب کہا کہ یہ مطالبے سنیں،
اب مہاجروں کا جو کیس ہے، مہاجروں کی جو خلاف ناانصافی ہوئی ہے، مہاجروں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، اس کو قومی قیادت سے منوایا ہے، ان کے انگوٹھے لگوائے ہیں، عمل کریں نہ کریں، ہم نے یہی کامیابی کم سے کم حاصل کر لی کہ جذبہ تو دیا ہے، اور یہ نعرہ تو ہمارا ہے جو لگا رہے ہیں، تو ہم ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہماری کامیابی ہے کہ جماعت اسلامی کے بعد آج وہ نعرے پاکستان تحریک انصاف بھی لگانے لگ رہی ہے۔ ہمارا ٹھیکہ تھوڑی ہے، ہماری بات کل سب کو کرنی پڑے گی کراچی کے حوالے سے، یہی ہماری جیت ہے۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں، ہم آپ کی بات نہیں کریں گے، آپ کو ہماری بات کرنی پڑے گی، یہی سچ ہے، اور سچ کو بولیں گے جب ہی بات بنے گی۔ ویسا مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ پہلے زرداری صاحب کا چلائیں، اگر کارڈ کھیلنا ہی ہے اور سیاست یہاں تک جائے گی، اور پھر پہلے آپ ہی کا چلا دیں اور پھر اپنا اسٹیٹمنٹ چلا دیں، تو بھی آپ ہی کے خلاف جائے گا کہ دیکھیں اسی زرداری صاحب کے ساتھ یہ کھڑے ہیں اور ہم الگ کھڑے ہیں، تو یہ اگر کارڈ کے اوپر جائیں گے تو سیاست پیچھے جائے گی۔ جی نہیں کھڑے ہیں، جی نہیں کیوں کھڑے ہیں، آپ بھی تو کھڑے ہیں۔ ہاں جناب، ہم تو ان کے اوپن اتحادی تھے، ہم تو کہتے رہے ہیں کہ وہ آپ کے خفیہ اتحادی تھے، ہر وقت پہ بچاتے رہے ہیں، اور ہم نے تو آپ کا تو ان کا سیاست کا تعلق تھا، ہمارا تو ان کے ساتھ یہ ایک ایسا تعلق تھا جس کی میں بڑی دراریں پڑی تھی، ایک ہی علاقے میں رہتے تھے، ہمارے ساتھ ظلم کی 50 سالہ تاریخ ہے، ہم نے آپ کو بیچا تھوڑی ہے، ہم نے تو اپنے آپ کو منوایا ہے۔ اس دفعہ حکومت میں جا رہے ہیں کہ آپ بولیں کہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی حکومت میں شامل ہوں گے تو آپ کہیں گے نا، وزارتیں لیں گے تو آپ کہیں گے نا۔ مگر صدیقی صاحب، اب اس سب میں مسئلہ یہ ہے کہ دو کارڈ آپ کے خلاف اگر ایک ساتھ استعمال ہو رہے ہوں، ایک مہاجر کارڈ اور دوسرا یہ کہ امریکی سازش کا کارڈ، ہرا پائیں گے آپ تحریک انصاف کو؟ الیکشن ہروائیں گے نا، آپ ہرا پائیں گے تحریک انصاف کو؟ اتنی مضبوط، ہم اتنی مضبوط سیاسی جماعت ہیں کہ 93 میں ہم نے الیکشن نہیں لڑا، جہاں سے ہم 1,47,000 ووٹ لے کے آئے تھے، وہاں 17,000 پہ لوگ بن گئے، اور ایم کیو کو کوئی فرق نہیں پڑا، ایک نمائندگی نہیں تھی قومی اسمبلی میں، اور سب کو پتا تھا کہ اس شہر کی نمائندگی ہے کس کے پاس۔ ابھی بھی کیا صورتحال ہے؟ جو 18 میں جیت گئے ہیں ان کو آج تک یقین نہیں آ رہا کہ ہم جیت گئے ہیں، جو جیت گئے ہیں وہ حیران ہیں، اور جنہوں نے جتوایا ہے وہ پریشان ہے، اور بہت پریشان ہے آج تک۔